الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا چاند دکھ جانے کے بعد ناخن، بال وغیرہ ترشوانا، کٹوانا کیسا ہے؟ کیا ہم کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے؟ اگر ہمارا ناخن بڑھ جائے، اسی طرح سے ہمارے بال، مونچھ وغیرہ جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر بڑھ جائیں تو ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد ہم جو ہے کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے؟ چونکہ عوامی سطح پہ یہ بات جو ہے گردش کرتے رہتی ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند دکھے تو جن کو قربانی اپنے نام سے کرنی ہے، یعنی جو قربانی دینے والے ہیں اپنے نام سے اس سال، وہ ناخن، بال وغیرہ نہ ترشوائیں۔ تو یہ جو عوامی سطح پہ بات پائی جاتی ہے، محض یہ بات ہے یا شریعت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور کلیئر کریں گے کہ کیا یہ جو عوامی سطح پہ بات پائی جاتی ہے اور ہمارے علماء حضرات بھی جو ہے اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں، تو کیا کٹوانا چاہیے یا نہیں کٹوانا چاہیے؟ اگر آپ کٹواتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے یا آپ کی قربانی ہی سرے سے نہیں ہوگی؟ کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور ان باتوں کو جو ہے کلیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ناخن، بال وغیرہ، زیر ناب، بغل کا بال، یہ سارے بال جو ہیں اگر بڑھ جائیں، اور بعض علماء نے تو جو ہے دن بھی متعین کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40 دن سے زیادہ اگر گزر جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ ان بالوں کو ترشوانا ہے نا، منڈانا یا پر واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ترشواتے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو ایک طرف یہ بھی بات کو آپ ذہن نشی کر لیں، حالانکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ 40 دن کے انتظار میں آپ نہ رہیں۔ بال جیسی بڑا ہوا، چاہے وہ زیر ناب ہو یا بغل کا بال ہو، ناخن وغیرہ، تو آپ 40 دن کے انتظار میں ہرگز نہ رہیں۔ بڑا ہوا آپ اس کو جو ہے دور کریں، لیکن اگر 40 دن سے زیادہ گزر جاتا ہے تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، اور جو اہم مسئلہ اور جو ہم بات کرنے والے ہیں، کہ چاند دکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد جو لوگ اپنے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، کرانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ناخن، بال وغیرہ ترشوا سکتے ہیں یا نہیں ترشوا سکتے ہیں؟ اگر ترشوائیں گے تو گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائی، ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد ناخن، بال وغیرہ ترشوانا، یعنی وہ شخص جو اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، انہیں شریعت نے منع کیا ہے کہ ناخن، بال وغیرہ آپ نہ ترشوائیں۔ لیکن نہ ترشوائیں سے مراد یہ نہیں کہ فرض ہے یا واجب ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ نہیں ترشواتے ہیں تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر ترشواتے ہیں تو آپ گناہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ مستحب یہ ہے کہ آپ اگر اس فعل کو کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ دیتے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عوامی سطح پہ جو بات جو لوگ کرتے ہیں تو محض بات ہی نہیں ہے، شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ناخن نہ کاٹو اور نہ اپنے بال کاٹو۔ تو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو گئی۔ عوامی سطح پہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ محض بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب آپ جو ہے قربانی کرنے کا ارادہ اگر رکھتے ہوں تو ذی الحجہ کا چاند دکھے تو دکھنے کے بعد جو ہے آپ ناخن، بال وغیرہ نہ ترشوائیں۔ لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ذی الحجہ کا چاند ہی دکھ گیا لیکن ناخن اور بال آپ کا بڑا بڑا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ 40 دن سے پہلے آپ جو ہے ان بالوں کو دور کر لیں۔ حالانکہ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہے آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ 40 دن ہو، یعنی بڑا بال ہوا آپ دور کر دیں۔ اور یہ کیا دور کرنا؟ یہ واجب ہے۔ تو اگر بال آپ کا بڑا ہو گیا تو اگرچہ ذی الحجہ ہی کا چاند کیوں نہ دکھ گیا، لیکن آپ اس انتظار میں نہ رہیں، بلکہ آپ جو ہے اپنے سے ان بالوں کو دور کریں، ناخن وغیرہ کو کاٹ کر کے دور کریں،
اس حدیث مبارکہ پہ اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہے نا ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے آپ جو ہے تمام بال کو ناخن وغیرہ کو ترشوا لیں اور اس حدیث مبارکہ پہ آپ عمل کریں. تو یہ بات ہوئی. لیکن جو ہے کسی وجہ کے بنا پر یا فرصت نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے بال پہلے نہیں ترشوا پایا، نہیں کاٹ پایا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ پایا، تو میرے بھائی اگر بڑا ہو گیا ہے تو چاند دکھنے کے بعد بھی آپ جو ہے بال کو دور کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. آپ کیا ہیں؟ گنہگار ہوں گے. اور یہ بات محض ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، محض ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ مالک کے نصاب نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کی طاقت نہیں تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے عید تک ناخن بال نہ کاٹ، پھر عید الاضحیٰ کے دن صفائی کر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے لیے اس میں پوری قربانی کا ثواب ہے. اللہ، یعنی قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مالک کے نصاب آپ نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے قربانی کرنے والوں کو جتنا ثواب مل رہا ہے مجھے بھی اتنا ثواب ملے. تو میرے بھائی سرکار نے جو فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند دکھ جائے تو آپ ناخن بال وغیرہ یہ ساری چیزیں نہ کاٹیں. جب جو ہے عید الاضحیٰ وغیرہ کی نماز آپ ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ ان بالوں کو، ان چیزوں کو دور کریں، صاف کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ دونوں کے لیے ہے. یعنی جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں، اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں. اور جب اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی ان لوگوں کی طرح جو ہے ثواب عطا فرمائے گا جو قربانی وغیرہ کرنے کا ارادہ رکھیں، قربانی وغیرہ کریں گے. لیکن واضح رہے کہ ناخن بال اور بھی جو دیگر چیزوں کو دور کرنا ہے تو یہ محض جو ہے مستحب عمل ہے، اور مستحب کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اور ناخن بال وغیرہ کیوں نہیں کاٹنا چاہیے جو ہے تو اس کی جو ہے بہت حکمتیں ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو ہم بیان کریں گے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ناخن بال وغیرہ آپ کے اگر بڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو آپ دور کریں، چونکہ دور کرنا یہ واجب ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا ہے تو آپ پہلے سے تیاری کر لیں اور جو ہے اس پہ آپ عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.